بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہماری جماعت آئی۔ بہت ساری ویڈیو میں ساتھیوں نے میری تصویریں جو ہے نا بعض دفعہ بغیر اجازت کے بعض دفعہ اچانک اتاری ہیں، ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پوری جماعت کام کر رہی ہے۔ یہ مولانا رضوان صاحب ہیں، بھائی ریاض صاحب ہیں، ہماری قلعہ داستان کے ساتھ کے 4 طالب علم ہیں، محمد احمد، محمد اسحاق، محمد عمران اور محمد اسامہ۔ ہم 4 استاد ہیں، مفتی محمد کامران صاحب اور مفتی زبیر صاحب، ہمارے مولوی زین صاحب اور ہمارے حکیم صاحب ہیں، حکیم مطیع الرحمان صاحب، اور اس کے ساتھ ہماری کوٹلی عروہ کی شاخ کے مولوی عبدالرحمان صاحب ہیں، میں بھی ساتھ ہوں ان کے، اور علاقے کے مولانا ہارون صاحب، ان لوگوں کے تعاون کے ساتھ یہ ساری صورت یہ پیش آئی اور اللہ نے فضل فرمایا کہ جیسے اس پسماندہ علاقے میں چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار گھر ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پر پانی کے اندر ٹریکٹر ٹرالی پر سوار ہو کر یہاں پر ان کی مدد کے لیے اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہم نے ان سے جو ہے نا ہم نے یہ نیت کی ہے کہ ہم دوبارہ تمہارے پاس ضرور آئیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا ملک جاگ رہا ہے، میرا ملک جاگ رہا ہے۔ کہیں میرے شیخ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شکل میں، کہیں میرے شیخ مولانا طارق جمیل صاحب کی شکل میں، کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شکل میں، کہیں پر جو ہے حضرت مولانا عدنان کاکا خیل صاحب کی شکل میں، کہیں پر تحریک لبیک کی شکل میں مولانا سعد رضوی صاحب بہت علاقوں میں پھرے، ایسے ہی علامہ جو ہے راشد محمود شومرو صاحب کی شکل میں، اور جو ہے بہت سارے دینی تنظیمیں ہیں، انصار نے ماشاءاللہ خوب خدمت کی، الخدمت ہے، اور ایسے ہی اس کے بعد جماعت اسلامی والے ہمارے احباب ہیں، بہت ساری جماعتیں، بہت جامعۃ الرشید ہے، سب سے آگے ان علاقوں میں پھر کر 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں، ان علاقوں میں سب سے زیادہ مدارس دینیہ سب سے آگے نظر آئے، پھر ہماری دینی تحریکیں نظر آئی، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ٹرسٹ بہت سارے نظر آئے۔ اس کے بعد یعنی میں نے اندازہ یہ کیا کہ پورا ملک اس وقت جاگ رہا ہے۔ بہت ساری عورتوں نے اپنے زیور، اپنے جہیز کے کپڑے، ایسی ہماری مائیں دعائیں کر رہی ہیں، ہماری بہنوں نے اپنا جو ہے کسی نے زیور دیا، کسی نے اپنے کپڑے دیے، ایسے ہی بہت ساری جو ہے نا ہماری بچیوں نے اور بہت ساری شادی شدہ عورتوں نے اپنے زیور اور جو ہے جہیز کے کپڑے اور شادی کے کپڑے ان عورتوں کے لیے، ان مردوں کے لیے ضرور بھیجے، اور اللہ کے فضل سے ہم 2-3 دن سے یہاں پر علاقے میں پھر رہے ہیں اور ان کی ضروریات کے مطابق کوشش کر رہے ہیں ان کی ضروریات یہاں تک ہر گھر تک پہنچ جائے۔ تو میں اپنے تمام ساتھیوں سے، ہمارے تاجروں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ تعاون کیا، خاص طور پر ہمیں جو ہے سٹی ہاؤسنگ کے مقامی ساتھیوں نے کچھ نے، اور سٹی ہاؤسنگ کے پراپرٹی ڈیلروں نے، جامع مسجد عبدالحق کے ساتھیوں نے، کچھ قلعے کے ساتھیوں نے، ایسے ہی ہماری ارد گرد کے قریب کے ساتھیوں نے، مدرسے کے کچھ انتظامیہ کے ساتھیوں نے خوب ہمارا تعاون کیا۔ اس کی وجہ سے الحمدللہ خوب ہم نے پورے علاقے کے اندر بہت ساری مسجدوں کے اعتبار سے، بہت سارے مدرسوں کے اعتبار سے، بہت سارے عوام کے اعتبار سے، علماء کرام کے اعتبار سے، یہ مولانا عمران صاحب اور مولانا صدام صاحب دائیں بائیں کھڑے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان پسماندہ علاقوں کے ہیں، اور ہم نے ان کو کہا ہے، یہ اتنے سارے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جن کو ہم کچھ نہیں دے سکے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نیت کر کے جا رہے ہیں کہ ہم ضرور آئیں گے۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ میرا ملک جاگ رہا ہے، ہم ہر ماں جو ہے نا بوڑھی عورت کے آنسو پوجیں گے، ہم ہر بوڑھی عورت کا آنسو پوجیں گے، ہم جو ہے ہر ساتھی تک پہنچیں گے، ہر ساتھی کو اب آئیں گے، پھر کسی اور شکل میں ہم آئیں گے، پھر کسی اور شکل میں آئیں گے، ہم ضرور آپ کے پاس آئیں گے۔ پورا ملک اس وقت سوگوار ہے، لیکن ہمیں امید ہے آپ حضرات سے ایک بات تو یہ کہ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کسی نے دعا کی ہے، کسی نے 1 روپیہ پہ دیا ہے، یہ سب ہمارے محسن ہیں، ان سب نے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کی۔ دوسری درخواست یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جتنے لوگ خرچ کر رہے ہیں، تاجر بھی اور دینی جماعتیں بھی، ان سب سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا نظم بن جائے۔ ہم 1 دن پہلے آئے، پورے علاقے کا وزٹ کیا، اور جو واقعی ہی محتاج ساتھی ہیں ان تک ہم نے نام لکھوائے، علماء کرام کو لیا، مقامی ساتھیوں کو لیا، ضروری نہیں کہ مقامی علماء کرام ہوں، مقامی ساتھیوں نے بھی ہمارا تعاون کیا۔ واڑہ کے اندر کل تھے، راستے کے اندر بہت سارے علاقہ، یعنی لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کو خیموں کی ضرورت ہے، ان کو راشن کی ضرورت ہے، ان کو بستروں کی ضرورت ہے، ان کو جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے،
ان کو جو ہے بہت ساری چیزوں کی جو ہے صاف پانی کی ضرورت ہے، ان کو جنریٹر کی ضرورت ہے جو پانی کسی طرح سے نکالا جا سکے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کی ان کو ضرورت ہے۔ تو میں پورے ملک سے عرض کرتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا نظم بنا لیں، ہمارے ملک کے اندر ماشاءاللہ جو دینی طبقہ ہے، ایسے ہی ہمارے یونیورسٹیوں کو نوجوان ماشاءاللہ، ہمارے محلوں کے ساتھی ماشاءاللہ، یہ ملک ایسا ہے جس کے اندر ہے عورتیں لال پیدا کرتی ہیں، شیر جوان بچے پیدا کرتی ہیں، تو تھوڑا سا آ کے ان پانیوں کے اندر پھر کر، جیسے ہمارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ پانیوں کے اندر سے گزر کر علاقوں کے احوال لیے، تو تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ جتنی تحریکیں آ رہی ہیں پانیوں کے اندر کسی طرح ضرورت مندوں تک پہنچائے۔ ساتھیوں نے نظم بنا رکھا ہے، مال خوب خرچ ہو رہا ہے، میرے خیال میں اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، شاید اربوں سے بھی زیادہ، خربوں روپیہ مختلف لوگ خرچ کر رہے ہیں، تحریکی شکل میں، مدارس کی شکل میں، تاجروں کی شکل میں، اور جو ہے نا ہمارے سیاستدان بھی دیر آئے درست آئے، کوئی بات نہیں کہیں کہ کوئی آدمی اس موقع پر کوئی سیاست نہیں، کوئی مسلک نہیں، اس موقع پر ہمارا ملک ڈوب رہا ہے، میرا ملک ڈوب رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے سب سے درخواست ہے، ہمارا ملک تقریباً 100% جاگ رہا ہے، جو سوئے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جاگیں، اور جو نظم ان سے درخواست ہے کہ نظم بنائیں، اور نظم بنا کر ایسی ترتیب بنائیں، ایک دن پہلے علاقے کے لوگوں سے آپ وزٹ کر لیں اور جو واقعی مستحقین ہیں ان تک پہنچایا جائے، اور آپ حضرات اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ماشاءاللہ کافی سارے نوجوان آئیں تاکہ ہر ایک تک پہنچ کر ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ آتے ہیں، خرچ کر کے چلے جاتے ہیں، ہماری مسجدیں اور مساجد کو اور مدارس کو بہت ساری ضرورت ہے، ہمارا وفاق المدارس ماشاءاللہ جاگ رہا ہے، مولانا حنیف جلندری صاحب، ایسے ہمارے گجرانوالہ کے مولانا زاہد الراشدی صاحب، یہ خود سرپرستی کر رہے ہیں۔ ان تمام حضرات سے جو جہاں تک ہماری بات پہنچے ان سے درخواست ہے کہ خاص طور پر اس علاقے کے اندر ضرور تشریف لائیں، یہ علاقہ ایسا ہے جہاں ہم پہلی دفعہ پہنچے ہیں اور پورے لوگوں کو ہم تقسیم نہیں کر سکے، ان کا حق نہ ادا کر سکا، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہماری جو ہے نا ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے روئے ہیں، ہم علیحدہ ہو گئی۔ یہ لاڑکانہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کا دور ہے، یہ تحصیل قبو سعید خان کا علاقہ ہے، اور بالکل کچی کے علاقے میں بلوچستان کا جو ہے بارڈر ہے اور سندھ کا بارڈر ہے، اس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب درخواست کرتے ہیں، خاص طور پر جو مالدار ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، یہاں پر تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے گھروں میں کھانا ہے وہ کچھ نہ کچھ، جن گھروں کے اندر بہت زیادہ سہولت کو ضرور پہنچائیں۔ ہم سب سے پہلے ان کو، ہم کسی بات کو دیکھ کے آئے ہیں، ہم اپنے پاکستانیوں کو دیکھ کر آئے ہیں، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں، اور مسلمان تو پوری دنیا کی فکر کرتا ہے، اور پاکستان والے تو دوسرے ملکوں میں حالات آتے ہیں تو وہاں تک پہنچتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت خرچ کیا، اللہ آپ کو جو بہترین جزائے خیر دے، لیکن ابھی بہت ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے جہاں تک یہ ہماری ویڈیو پہنچے، ویسے تو ہم اس بات کے مناسب نہیں ہیں، لیکن اس وقت ضرورت کی وجہ سے ہم نے یہ ویڈیو بنوائی ہے تاکہ جہاں پہنچے، کوئی ماں سن رہی ہے، کوئی بہن سن رہی ہے، کوئی بیٹی سن رہی ہے، کوئی شادی شدہ عورت سن رہی ہے، کوئی عالم دین سن رہا ہے، کوئی میرا شیخ سن رہا ہے، کوئی مقابل امت سن رہے ہیں، کوئی نوجوان سن رہے ہیں، کوئی بچے سن رہے ہیں، جس کے پاس جو وسعت ہے وہ ضرور خرچ کرے۔ اللہ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور ان علاقوں سے آ کے ان کے آنسو پونجیں، ان کی جو راستوں کے اوپر ان کی بچیاں بیٹھی ہیں ان کو چھتیں نصیب ہو جائیں، اور جہاں جو بھوک ہے ان کی بھوک ختم ہو جائے، جو بیماری ہے ان کی بیماری ختم ہو جائے۔ اللہ آپ حضرات کو ضرور جزائے خیر دے گا، اور اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اس کے بدلے میں اللہ ملے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے میں بھوکھا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، یا اللہ تو کہاں بھوکھا تھا، کہ فلاں جگہ پر جاتا میرا بندہ بھوکھا تھا تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، اللہ تو تجھ سے پاک ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فلاں علاقے میں لوگ پانی سے تڑپ رہے تھے تو وہاں جاتا تو مجھے وہیں پاتا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، یا اللہ تو پاک ہے، تو فلاں علاقے میں جاتے بغیر کپڑے کے لوگ رہ رہے تھے، ہم نے ان کو کپڑا پہنایا، تم ان کو کپڑا پہناتے ہم کو وہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ سبز رنگ کے کپڑے دے گا، جنت کے پانی پلائے گا، جنت کے کھانے کھلائے گا۔ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ یہ مختصر سے درخواست تھی، آپ حضرات اس کو قبول فرمائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ بنائیں۔ کسی واسطے سے آئیں، ہمیں یہ نہیں کہ کس واسطے سے آ رہے ہیں، آپ ضرور پہنچیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو پونجیں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔